السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ کیا واقعی حالات پاکستان کی حکومت کے ہاتھوں سے باہر نکل چکے ہیں اور کیا اس سارے معاملے میں حکومت کو ہی قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اندر کی خبریں کیا ہیں؟ کیا حکومت کچھ چھپا رہی ہے؟ اور ایک کرونا وائرس کا ایک پیشنٹ جس کی حالت ابھی ہم نے دیکھی، اللہ معاف کرے، کس تباہی سے لوگ دوچار ہیں اور کیا دنیا میں ہو رہا ہے، خاص طور پہ ترکی میں جس طرح سے لاشوں کے انبار لگ رہے ہیں۔ اور اس سب سے پہلے خدا کرے میری بات 100% غلط ہو، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن بھائی جس طرح سے حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے ہماری اجتماعی بحیثی جاری ہے، جس طرح سے ہمیں احساس نہیں ہو رہا پوری دنیا کی ہلاکتوں سے، پوری دنیا کی تباہیوں سے، اللہ نہ کرے کل کو ایسا کوئی وقت آئے کہ پاکستان میں بھی لاشوں کا ڈھیر لگ جائے اور پاکستان میں بھی دفنانے کے لیے جگہ کم پڑ جائے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ شروع میں جو حقائق ہیں، حقائق کیا ہیں اور ہمیں خود اس بات کا کتنا ادراک ہے، کیوں اب پولیس کو اور دوسرے سیکیورٹی اداروں کو اور کیوں فوج کو طلب کیا جا سکتا ہے اور کیوں پولیس چترول کرنا شروع کر رہی ہے اب عام لوگوں کی، ان لوگوں کی جن کو اس بات کا ادراک نہیں ہے یا جن کے پاس یہ ایجوکیشن نہیں ہے کہ انہوں نے گھر میں بیٹھنا ہے، انہوں نے باہر نہیں نکلنا۔ وائرس اتنا زیادہ پھیل رہا ہے، دن بدن پھیل رہا ہے اور دن بدن اس کی جو کیسز ہیں، جو کنفرم کیسز ہیں، ان کی تعداد میں دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، اب سب لوگ عزت مند ہیں، ریاست کی نظر میں ہر بندہ عزت مند ہوتا ہے، لیکن انسانوں کو ہمیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی عزت کرنی ہے، قانون کی عزت کرنی ہے، ریاست کی عزت کرنی ہے، ریاستی اداروں کی عزت کرنی ہے، ریاستی احکامات کی عزت کرنی ہے۔ پوری دنیا اس وقت آفت کا شکار ہے، پوری دنیا میں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، تمام مہذب قومیں گھروں میں محصور ہیں، 1 ارب سے زائد لوگ گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے ہیں۔ کشمیری آپ جیسے ہیں، آپ کیوں نہیں گھروں میں بیٹھ سکتے؟ کشمیری جب 7 مہینے سے گھروں میں بے بسی سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ اپنے گھروں میں تمام نیٹ کے ہوتے ہوئے، انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے، ٹی وی کے ہوتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے، اپنی تمام تر سکون اور تمام تر سہولیات کے ہوتے ہوئے صرف گھر میں بیٹھنا ہے، اور وہ آپ کا گھر میں بیٹھنا ریاست پاکستان پہ احسان ہے، وہ آپ کا گھر پہ بیٹھنا دوسرے لوگوں پہ احسان ہے۔ اور کیوں ہم اس طرف نہیں جاتے، کیوں ہم اس طرف نہیں سوچتے؟ اور کیا آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس وقت جو ترکی کی صورتحال ہے اس میں جو جنازہ گاہیں وہ بھر چکی ہوئی ہیں؟ کیا آپ لوگ اس بات پہ سوچ سکتے ہیں کہ حالات کتنے تکلیف دہ اور کتنی تباہی نکل چکی ہے وہاں پہ، کہ وہاں پہ جتنے سرد خانے جہاں پہ میتوں کو رکھا جاتا ہے وہاں پہ لکھ کے باہر لگا ہوا ہے کہ نو مور کیپیسٹی، نو مور اسپیس۔ اس حد تک حالات وہاں چلے گئے ہیں، وہ ان ایڈوانس ممالک میں جو صف اول کے ممالک سمجھے جاتے ہیں ہر اعتبار سے۔ بھائی پاکستان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری آپ کو اس بات کا نہیں احساس کہ ہماری ریاست کتنا بوجھ سہ سکتی ہے، ہماری ریاست کی کتنی کیپیسٹی ہے؟ ہمارے پاس گنے چنے پورے پاکستان میں وینٹیلیٹرز ہیں اور ہم 2000 مریضوں کو افورڈ نہیں کر سکتے ہمارے اسپتال ایک وقت میں، اور کس طرح سے ہم اتنے انبار لگ جائیں گے جس طرح سے یہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور بات کو سمجھیں، یہ جو 700 مریض ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف وہ مریض ہیں جن کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، اور اس کے علاوہ کتنے سینکڑوں، اللہ معاف کرے، ایسے مریض ہو سکتے ہیں جن کے ابھی تک ٹیسٹ نہیں ہوئے، جو ابھی تک اس کرونا وائرس کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں، جو ابھی تک اس کرونا وائرس کو جگہ جگہ لوگوں میں منتقل کر رہے ہیں، وہ لوگ ابھی ہاسپٹل میں نہیں پہنچے۔ اگر یہ 700 لوگ بھی آئیں تو یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے تو ہو کر آئے ہیں، یہ کسی نہ کسی سے تو ملے ہوں گے، انہوں نے آج اتنے جو دن گزارے ہوں گے کسی کے ساتھ تو ان کا انٹریکشن رہا ہوگا۔ جب کنفرم ہوا ان کو وائرس ہے تو اس کے بعد ان کو آئسولیشن میں لے کے جایا گیا، اور اس کے علاوہ بھی کتنے لوگ ایسے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو زمینی حقائق ہیں ان کو تسلیم کریں، ان سے آنکھیں نہیں چرا سکتے ہم۔ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں بھی اس طرح سے اتنی لاشیں آ جائیں کہ ہم ان کو دفن نہ کر سکیں، ان کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے۔ آپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ جو لاشیں ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ صرف ایک دفعہ چہرہ دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے، صرف ایک دفعہ، اور جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو پلاسٹک کی شیٹس میں جو ہے وہ پیک کیا جاتا ہے، اور جو گاڑی اس ڈیڈ باڈی کو لے کے جاتی ہے اس کو ہائپوکلورائڈ سے دھویا جاتا ہے۔ اس میں صرف ایک ڈرائیور کو ٹریول کرنا ہے، اور جو اگر کوئی پیشنٹ کرونا وائرس کا شکار ہو کے جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا۔ آپ کو ان باتوں کا احساس ہے؟ آپ کو ان باتوں کا احساس ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کی وجہ سے، ظاہر ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا اس وقت تک علاج ہو، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اس کے لیے احتیاط کیا کہ آپ نے گھر میں بیٹھنا ہے۔ جب آپ گھر میں نہیں بیٹھیں گے، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ ایک قاتل بنیں؟
کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ وائرس آگے پھیلنے کا، آپ اس وائرس کو آگے پھیلانے کا سبب بنے؟ کون سی قیامت آ جاتی ہے گھر میں بیٹھنے سے؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم خدا کو یہ وقت دیں؟ ہم یہ جو اتنی بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کے لیے خدا سے دعائیں مانگیں۔ ہم سب سے اچھا حل ہمارے پاس یہ کہ ہم گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس ساری کچھ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے الگ کر سکتے ہیں۔ اور ایک عجیب و غریب قسم کا مکالمہ ٹی وی پہ شروع کیا گیا جی کہ اگر لوگوں کو گھروں میں بٹھائیں گے تو ان کے روزگار ختم ہو جائیں گے، تو وہ کہاں سے کھانا کھائیں گے؟ خدا کے بندو، کچھ عقل کی بات کرو۔ اگر اس وقت لوگ مر جائیں گے تو خریدنے والا کون ہوگا؟ روزگار امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت یہ وبا سے جان چھڑانا امپورٹنٹ ہے۔ 10 دن روزے رکھنا شروع کر لیں۔ کیا ہم روزے نہیں رکھتے؟ کیا ہمارا ایمان نہیں؟ ہمارے نبی پاک نے بھوکے اور فاقے اور پیٹوں پہ پتھر نہیں باندھے؟ ہمیں موت پڑتی ہے ہم اس طرح کی فضول لغو باتیں شروع کر دیتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، جن کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، کہ بھائی اگر ہم نے لوگوں کو کرفیو لگا دیا تو لوگوں کے اس ہر وقت کے ایک حکم ہوتا ہے۔ اس وقت کیا حکم ہے؟ اس وقت یہ ہے کہ یہ وائرس پھیل رہا ہے، اور سب سے زیادہ اس طبقے کو جس کو آگاہی نہیں ہے، جو سڑکوں پہ مال بیچ رہے ہیں، وہ طبقہ جو دیہڑی دار ہے، اتنا تو ضرور ہوگا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلائے گا۔ اگر 5 دن 6 دن 7 دن، مجھے میرا ایمان ہے کہ کوئی بندہ ہم پاکستانی، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے ہم پڑوس میں ایک دوسرے کو کھانا دے سکتے ہیں اور لوگوں کو گھروں میں منتقل کریں۔ 10 دن کے لیے منتقل کریں، 20 دن کے لیے منتقل کریں، جب تک ہم اس سے جان نہیں چھڑاتے۔ اگر یہی بے حسی جاری رہی، اس طرح کے فضول اور لغو مکالمے جاری رہے، تو یقین مانیں ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ہماری ریاست وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ آپ کو اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہماری ڈاکٹرز کی ہلاکتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، ہمارے ڈاکٹرز مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ جب ہمارے پاس ڈاکٹرز ہی نہیں ہوں گے تو علاج کون کرے گا؟ اور اس کا علاج بھی نہیں ہے۔ اور کل یہی لوگ جو آج گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، جو آج باہر پھر رہے ہیں، جو آج جتنے بھی حفاظتی اقدامات ہیں ان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، وہی لوگ کل شکایت کریں گے کہ حکومت نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہی لوگ کل شکایت کریں گے کہ ہم نے اس وقت وینٹیلیٹرز کیوں نہیں خریدے۔ جب ایک حل ہے ہمارے پاس کہ ہم ریاست کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں، جب ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ ہم باہر نہیں نکلیں گے تو بیماری نہیں پھیلے گی، ہم لوگوں کے ساتھ اتنا رجحان نہیں رکھیں گے، ہم اپنا سوشل انٹریکشن کم کریں گے تو بیماری کم ہو جائے گی، جب یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس، اس کے باوجود بھی ہم کیوں موت کو دعوت دیتے ہیں؟ اور ایک اور جو بڑا تکلیف دہ بیانیہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی خدا مالک ہے۔ کیا نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ اپنی طرف سے اپنی ایفرٹ پوری کرنے کے بعد اللہ پہ توکل کرو؟ کیا ہمیں مذہب اس بات کی تبلیغ نہیں کرتا کہ سب سے پہلے آپ نے اسباب کو اختیار کرنا ہے؟ اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے۔ اب جتنے بھی اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کا درس تو نبی پاک نے دیا خود۔ اور توکل کبھی بھی اپنی پوری کوشش کرنے کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک آپ اپنی پوری ایفرٹ نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ کو توکل کا حکم نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو گفتگو چل رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہماری حکومت اس وقت جو ہے وہ اس پہ کچھ ایکشن نہیں لے رہی، تو ان کے لیے اتنا عرض ہے، جہاں تک میں خود سمجھتا ہوں شاید ہم بہت زیادہ ہم نے دیر کر دی، ہمیں ان لوگوں کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ اس طرح سے باز نہیں آتے، ہمیں بائی فورس کرفیو کو نافذ کرنا چاہیے تھا۔ تو مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت اعلانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، وہ جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں، لوگوں کو خود بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے تھا جو کہ لوگوں کو نہیں ہوا۔ لیکن اب آپشن کیا ہے؟ اب آپشن یہ کہ پولیس کو بلایا جائے، حکومت کے پاس آپشن ہے کہ وہ فوج کو طلب کرے، وہ جس طرح اسلام آباد کو بند کیا اس طرح پورے پاکستان کو بند کیا جائے۔ ابھی تک ٹرانسپورٹیشن چل رہی ہے۔ اب میٹرو جیسا جو ایک ٹریک ہے، جو میٹرو کے ابھی کچھ دیر پہلے، کچھ لمحے پہلے میٹرو سے ایک پیشنٹ نکلا ہے اور وہ اس کی نیچے حالت خراب ہو گئی اور وہ سیڑھیوں پہ گر گیا۔ یہ ہمارے بالکل قریب ہے، میرے گھر کے یہاں سے قریب ہے میٹرو، اور وہاں اس کی جو حالت دیکھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور وہ بالکل سیڑھیوں پہ پڑا ہوا تھا۔ ہم روزانہ ان سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کے آتے ہیں۔ اب بھائی کوئی جگہ سیف نہیں ہے، آپ جہاں بھی ہیں آپ سیف نہیں ہیں، آپ کسی طور پہ بھی سیف نہیں ہیں۔ آپ کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کے ارد گرد جس طرح کے بھی لوگ ہیں آپ ان سے دور رہیں۔ کوئی پتہ نہیں کوئی بندہ کہاں سے ہو کے آیا ہوا ہے، کوئی بندہ نہیں اس نے کس جگہ سے کس چیز کو ہاتھ لگایا، کس چیز کو استعمال کیا، کس گاڑی میں سفر کیا، کون سا ATM اس نے استعمال کیا۔ اور یہ وائرس تو بالکل جن چیزوں سے آپ جو ہے وہ گزر رہے ہیں، جن چیزوں سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے، ان چیزوں میں جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے باوجود
باوجود بھی ہمیں احساس نہیں اور ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی کہ ہم کس آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. دنیا چھپ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہماری یہاں سب روٹین کی چیزیں ہو رہی ہیں. ہمیں اس بات کا احساس نہیں, ہماری ٹرانسپورٹیشن چل رہی ہے, ہمیں یہ فکر ہے جی کہ ہم گھروں میں بھوکے مر جائیں گے. بھائی اللہ پہ ایمان رکھیں کہ اللہ بھوکا نہیں مارے گا, رزق کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے, لیکن اس نے یہ بھی ضرور کہا ہوا ہے کہ آپ اپنی احتیاط آپ نے خود کرنی ہے. اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اسباب کو اختیار کرنا ہے. اسباب کو اختیار کریں, گھروں میں بیٹھیں, سکون سے بیٹھیں, حکومت پہ بوجھ مت بنیں. اگر 10,000 مریض بن گئے تو حکومت کا بالکل ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی, حکومت اور ریاست بیٹھ جائے گی نیچے. ہم نے میٹروز بنائی ہیں, ہم نے بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑی بڑی سڑکیں بنائی ہیں, ہم نے کوئی اچھے ہاسپٹل نہیں بنائے ہوئے, ہم نے اچھے وینٹیلیٹرز نہیں خریدے ہوئے, ہم نے لوگوں کی سماجی زندگی کو امپروو نہیں کیا, اور سڑکیں اور میٹرو اتنا امپروو نہیں کرتی, اور بنیادی ضرورت صحت ہے. اس وقت ساری دنیا اس کا شکار ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.